ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 4 جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا جملہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا جملہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ چوتھا جملہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میرے محترم احباب، یہ اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، اور اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا قرآن جو ہے، اللہ کا کلام جو ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ ازل سے ہے۔ جو لوگ تصنیف کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جو کتب تحریر کرتے ہیں، تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھ سے بھی یہ کام لیا ہے۔ تقریباً 60 سے زیادہ کتابیں الحمدللہ میری آ چکی ہیں۔ تو جو بھی تصنیف سے وابستہ لوگ ہیں نا، وہ ایک چیز بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو صاحب ذوق پڑھنے والے، صاحب ذوق قارئین ہوتے ہیں، وہ بھی یہ چیز جانتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب اس کے اچھا بننے کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر فصاحت و بلاغت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر مضامین کی چاشنی اور ندرت کی ضرورت ہوتی ہے، وغیرہ بڑی ساری چیزیں ہیں۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کتاب وہ اچھی ہے کہ جس کا آپس میں ربط بڑا واضح ہو، ربط نظر آئے اور خوبصورت ربط ہو جملوں کا، تو وہ کتاب اچھی کتاب کہلائے گی۔ باقی ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ چیز بھی ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہر لحاظ سے ساری کائنات کی کتابوں سے افضل ہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ
کسی لحاظ سے بھی نہیں کر سکتی۔ تو جب کسی لحاظ سے بھی مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر میں یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہوں کہ جس قدر خوبصورت ربط میرے اللہ کے قرآن میں نظر آتا ہے، دنیا کی کسی کتاب کے اندر اتنا خوبصورت ربط موجود نہیں ہے۔ ہماری ناقص سوچ کبھی ربط کو نہ سمجھ سکے تو یہ ہماری کمزوری ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلام، اس میں ہر سورت کا اگلی سورت کے ساتھ ربط ہے، ہر آیت کا اگلی آیت کے ساتھ ربط ہے، ہر جملے کا اگلے جملے کے ساتھ ربط ہے، ہر لفظ کا اگلے لفظ کے ساتھ ربط ہے، اور انتہائی خوبصورت ربط ہے۔ اب یہ جو 4 جملے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں، پہلا جملہ یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے، گھریلو زندگی سے متعلق ہے، خاندانی زندگی سے متعلق ہے کہ آپ کا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ دوسرا جملہ ولیکن رسول اللہ، اور لیکن محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ میرے آقا کی نبوت اور رسالت سے متعلق ہے۔ وخاتم النبیین، تیسرا جملہ، اور آخری نبی ہیں، یہ جملہ بھی نبوت اور رسالت سے متعلق ہے۔ چوتھا جملہ یہ ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ جملہ تو میرے آقا کے متعلق ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی اللہ کے متعلق۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، درمیان کے 2 جملے جو ہیں وہ تو نبوت اور رسالت سے متعلق ہیں، ان کا آپس کا ربط تو بڑا واضح ہے، لیکن پہلا جملہ خاندانی زندگی سے متعلق اور آخری جملہ تو میرے آقا سے متعلق ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو ہے ہی اللہ سے متعلق۔ تو ان پہلے اور آخری جملے کا درمیان والے جملوں سے کیا ربط بنے گا؟ اللہ اللہ، یہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم احباب، یہ ربط سمجھانا ہے انشاءاللہ، اور یہ ربط سمجھ آئے گی تو ساتھ ختم نبوت کا مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ اس ربط کو سمجھانے کے لیے پہلے 2 تمہیدیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی تمہید، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی پیدا ہوئیں؟ 4، اور عام طور پر صاحبزادوں کے متعلق بھی 4 کی تعداد معروف ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی تعداد تو ہے 4، لیکن صاحبزادے میرے آقا کے 3 ہیں، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ یہ جو طیب اور طاہر مشہور ہیں نا، یہ عبداللہ کے 2 لقب ہیں، تو اس لیے بعض کو غلط فہمی ہو گئی، تو بعض نے یہ کہا کہ 4 بیٹے ہیں، قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم، تو بعض نے یہ 4 بنا دیے۔ اب جنہوں نے یہ 4 بنائے، ان میں سے پھر کسی نے جب سورہ کوثر کا پس منظر پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے کچھ عرصہ بعد ایک بیٹا پیدا ہوا تھا عبداللہ، اور بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا تھا، تو کافروں نے تانا دیا تھا کہ اس کی تو نرینہ اولاد ہی کوئی نہیں بچتی، تو اس کا تو پیچھے نام لیوا ہی کوئی نہیں ہوگا، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابتر ہوگا۔ اس پر اللہ نے سورہ کوثر نازل کی تھی کہ اے نبی، آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے، جو یہ الزام لگانے والے ہیں ان کا ہی کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اور واقعی ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ آج میرے آقا کے نام لیوا تو پوری کائنات کے اندر موجود ہے۔ تو جس وقت سورہ کوثر کے پس منظر میں یہ لفظ عبداللہ پڑھا تو پھر کئیوں کو اور غلطی لگ گئی، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پھر 5 صاحبزادے ہیں، قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر اور ابراہیم، اور کئیوں نے تو اس سے بھی آگے حد کر دی۔ کچھ کتابوں میں 2 نام اور نظر آگے،
مطیب اور مطہر. تو انہوں نے کہا کہ 7 بیٹے ہیں میرے آقا کے، قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر، مطیب، مطہر، ابراہیم. حالانکہ یہ طیب، طاہر، مطیب، مطہر یہ چاروں جو ہیں یہ عبداللہ کے لقب ہیں، یہ کوئی 4 الگ بیٹے نہیں ہیں. تو میرے آقا کے صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں 3، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم. قاسم نبوت سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور بڑی چھوٹی عمر کے اندر بڑی جلدی فوت ہو گئے ہیں. عبداللہ پیدا ہوئے ہیں نبوت کے ابتدائی دور میں اور یہ بھی بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے ہیں، اور انہی کی وفات پہ تانا دیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ احزاب کی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں، اور مدنی دور میں ہجرت کے بعد 5ویں سال میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. سورہ احزاب جو ہے یہ غزوہ خندق کے کچھ بعد نازل ہوئی ہے. اس کے اندر غزوہ احزاب خندق کا ہی دوسرا نام ہے، اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. تو یہ غزوہ خندق کے کچھ بعد ہجرت کے 5ویں سال میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. اور اس وقت تک میرے آقا کا کوئی تیسرا بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. ابراہیم جو پیدا ہوئے ہیں وہ میرے اکرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری سالوں میں جا کے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بھی بڑی چھوٹی عمر میں میرے آقا کی گود میں جان دے دیتے ہیں. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، لبوں سے دعائیں بھی جاری ہیں، لیکن میرے اللہ کو منظور نہیں ہے نا، تو میرے آقا اپنے بیٹے کو زندگی نہیں دے سکے. اللہ اللہ. آپ میں سے کئی ایسے بیٹھے ہیں کہ جو بیٹوں کے باپ ہیں، بیٹیوں کے باپ ہیں. کیا کسی باپ کا جی چاہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا بھی 3 سال سے بڑی عمر تک نہ جائے؟ ہم اپنے بیٹوں کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو میرے آقا کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹوں کی عمر بھی لمبی ہو؟ کیا کسی بندے کا دل چاہتا ہے کہ میری کسی بیٹی کی عمر 31 سال سے آگے نہ بڑھے؟ لیکن میرے آقا کا کوئی بیٹا 3 سال کی عمر تک نہیں پہنچا. 3 سال سے چھوٹی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، اور کوئی بیٹی 31 سال پورے نہیں کر پائی. 31 سال سے چھوٹی چھوٹی عمر میں میرے آقا کی ساری صاحبزادیاں بھی وفات پا گئیں. اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اولاد کا اختیار اور اولاد کی عمروں کا اختیار یہ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کے محبوب کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ اللہ. تو میرے محترم احباب، یہ پہلی تمہید ہے جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ میرے آقا کے اس آیت کے نازل ہونے تک 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے اور دونوں بڑے جلدی فوت ہو گئے تھے. یہ پہلی تمہید. دوسری تمہید، میرے آقا کی نبوت سے 15 سال پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا ہے. میرے آقا کی عمر مبارک 25 سال، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک نکاح کے وقت 40 سال تھی، میرے آقا سے 15 سال بڑی تھی. جس وقت یہ نکاح ہوا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بچہ ہے بطور غلام. انہوں نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ غلام کے طور پر بکتے بکاتے آئے تو میرے لیے خرید لینا. تو حضرت حکیم بن حزام نے یہ بچہ خرید لیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے. یہ بچہ زید ابن حارثہ ہے. یہ چھوٹا بچہ ہے اس وقت جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. جب نکاح ہوئے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بچہ تحفے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا ہے کہ اس کا جو ہے یہ اب آپ مالک ہوں گے، میں اس کی مالکہ نہیں ہوں، یہ آپ کو مل گیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے ساتھ انتہائی خوبصورت، حالانکہ ابھی نبی نہیں بنے ہیں لیکن نبی کا اخلاق بچپن سے ہی اعلیٰ ترین ہوتا ہے، اور نبی بچپن سے پیدائشی اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے
نبوت تو ملتی ہے کسی عمر میں جا کے جب اللہ کی وحی آئے، لیکن نبی پیدائشی طور پر اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے اور پیدائشی طور پر معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ نبی سے پیدائشی طور پر کبھی کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اللہ۔ تو میرے آقا نے اس غلام کی پرورش کی ہے بڑے پیار کے ساتھ۔ اب یہ جو نبوت سے پہلے کا 15 سال کا دور ہے، اس دور کے دوران ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ شادی کے بعد کتنے سال گزرے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں، لیکن نبوت سے بہرحال پہلے ہے۔ ان 15 سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش آیا جو میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ حارثہ جو اس بچے کے والد ہیں، ان کو کہیں سے اطلاع مل جاتی ہے کہ آپ کا بچہ مکے کے اندر محمد نام کی شخصیت کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حارثہ آ جاتے ہیں، ساتھ اپنے بھائی کو بھی لائے ہیں، ساتھ اپنے ایک بیٹے کو بھی لائے ہیں۔ یہ 3 لوگ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبوت سے کتنے سال پہلے اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ 3 لوگ آئے، آ کے عرض کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا بچہ زید جو کہ بچپن میں اپنے ننیال سے اغوا ہو گیا تھا اور پھر وہ بکتے بکاتے کہیں اب آپ کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ شرط ہے، ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے کیا شرط ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ تمہارا آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو پھر خوشی سے لے جائیے، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کی بجائے میرے پاس رہنا چاہے تو پھر زبردستی نہیں لے کے جانا آپ نے۔ انہوں نے کہا جی شرط یہ منظور ہے۔ ان کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہماری امید کے خلاف ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں وہ غلامی کے طور پر زندگی گزار رہا ہے اور گھر میں شہزادوں والی زندگی گزارنی ہے۔ گھر میں شاید بہنیں بھی ہوں گی، ماں بھی ہوگی، ان کی طرف بھی منظور ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہی خیال تھا کہ زید تو ہمارے ساتھ ہی جائے گا۔ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو بلا لیا۔ حضرت زید آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ 3 لوگ آئے ہیں، زید ان کو پہچانتے ہو؟ زید آگے ہو کے ملے اور کہنے لگے ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرا بڑا بھائی ہے، میں تینوں کو پہچانتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا زید تجھے لینے آئے ہیں، لیکن میں نے ان سے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر زید اپنی مرضی سے جانا چاہے تو بے شک جائے، لیکن اگر زید نہ جانا چاہے، میرے پاس رہنا چاہے تو زبردستی نہیں لے کے جاؤ گے۔ تو زید تمہارا کیا خیال ہے؟ تو زید نے کوئی لمبا چوڑا سوچا ہی نہیں، فوراً کہنے لگے کہ میں نے تو آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس بچے کو اتنی شفقت ملی ہوئی ہے، اتنی شفقت ملی ہوئی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ادھر ماں کی شفقتیں بھی پیچھے ہو گئیں، باپ کی شفقتیں بھی پیچھے ہو گئیں، بہنوں کی محبت کی کشش بھی پیچھے ہو گئی، بھائیوں کی محبت کی کشش بھی پیچھے ہو گئی، سارا کچھ پیچھے ہو گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سب سے زیادہ آگے بڑھ گئی۔ اللہ اللہ۔ اور میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بڑا اعزاز ایک مان دیا نا زید نے ایک مان دیا، اپنا گھر بار ترک کر کے زید نے ان کو اختیار کیا، ایک بڑا مان دیا۔ اللہ اللہ۔ تو میرے سونے محبوب کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے، میرے آقا کسی کا احسان نہیں رکھتے، فوری چکا دیتے ہیں۔ میرے آقا فوری احسان چکا دیتے ہیں۔ ایک واحد صدیق اکبر ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے کہا تھا کہ یا اللہ صدیق کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، باقی تو ہر ایک کے احسانات کے بدلے میں نے چکا دیے، لیکن صدیق کے احسانات کا یا اللہ تو ہی بدلہ چکائے گا۔ صدیق کے احسانات میرے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ واحد صدیق ہیں کہ جن کے احسانات کا متعلق میرے آقا نے کہا کہ میں بدلہ نہیں چکا سکا۔ حضرت زید نے ایک بڑا مان دیا ہے تو میرے آقا نے فوراً اس کا بدلہ چکایا ہے۔ میرے آقا نے کہا
آج تک تو میرے پاس رہ رہا تھا بحیثیت غلام، اور آج جب اس نے اپنے حقیقی والدین کو چھوڑ کے مجھے اختیار کیا ہے تو آج سے میں اس کا باپ بن کے رہوں گا، یہ میرا بیٹا بن کے رہے گا۔ اللہ اللہ، وہ والد حیران ہے، چچا حیران ہے، بھائی حیران ہے کہ یہ معاملہ کیا بن گیا ہے۔ ہماری تو توقع یہی تھی کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہی جانا پسند کرے گا، لیکن اس نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا ہے۔ حیران تو ہوئے لیکن مطمئن بھی ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ جب یہ بحیثیت غلام تھا تب بھی اس شخصیت نے اس بچے کو اتنا پیار دیا ہے، اتنا پیار دیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے رہا ہے، تو اب تو انہوں نے بیٹا بنا لیا ہے تو اب تو اور زیادہ پیار سے رکھیں گے۔ اللہ اللہ، یہ والد واپس چلا گیا، چچا واپس چلا گیا، بھائی واپس چلا گیا۔ اللہ اللہ، اب یہ زید جو ہیں ان کو زید ابن حارثہ کی بجائے زید ابن محمد کہا جانے لگ گیا، زید ابن محمد کہا جانے لگ گیا۔ اور کتنا عرصہ کہا گیا، کتنا عرصہ کہا گیا، نبوت سے پہلے کتنے سال ہے وہ تو پتہ کوئی نہیں ہمیں، لیکن نبوت کے بعد مکی دور سارا 13 سال کا مکی دور اس بچے کو زید ابن محمد ہی کہا گیا ہے، اور مدنی دور کے بھی پہلے 5 سال اس کو زید ابن محمد ہی کہا گیا ہے۔ گویا کہ کم از کم 18 سال اس بچے کو، کہ جو اب کڑیل جوان بن چکا ہے، بھرپور جوان بن چکا ہے، اس کو کم از کم 18 سال زید ابن محمد کہا گیا ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے پاس 18 دن کوئی جانور کا بچہ آ جائے نا ہمیں اس سے بھی انس ہو جاتا ہے، اور یہ تو 18 دن نہیں ہے، 18 سال ہیں، اور بچہ بھی انسان کا ہے اور اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، اور اگر میں وہ پہلی تمہید کو بھی مد نظر رکھوں کہ خود اپنے دو بچے وہ بڑی چھوٹی عمر میں وفات پا چکے ہیں، باپ کو اس کا صدمہ تو ہوتا ہی ہے، اس صدمے کا ازالہ یہ بچہ کر رہا ہے، اس صدمے کا ازالہ کہ میری اپنی نرینہ اولاد جو ہے صرف 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، دونوں جلدی فوت ہو گئے ہیں، اس صدمے کا ازالہ بھی اسی بچے کی شکل میں ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تو بے نیاز ہے نا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بچے سے بڑی محبت ہے، اس جوان سے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کا ایک حکم آ گیا سورہ احزاب کے اندر کہ ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے نام، والدوں کے ناموں سے، باپوں کے ناموں سے پکارا کرو۔ کسی کو بھی باپ کے نام کے علاوہ کوئی اور نسبت دینی جائز نہیں ہے، حقیقی باپ کے نام سے پکارنے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، یہ مسئلہ بڑا ہی سنگین اور بڑا ہی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، وہ اپنے عزیز و اقارب کے بچے پالتے ہیں، ساری زندگی ان کو بتاتے بھی نہیں کہ تم حقیقت میں کس کے بچے ہو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والد کے نام پہ وہ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اللہ، اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ زید کی ولدیت میں اپنا نام برقرار رکھیں تو پھر کسی اور کو بھی اجازت کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کسی نے اگر آج تک ایسے کیا بھی ہے تو جو ہی مسئلہ پتہ چلے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ تبدیل کرے، سارے ڈاکومنٹس تبدیل کرنا فرض ہوتا ہے، جو ڈاکومنٹس بن بھی جائے ان کو بھی تبدیل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، تو میرے محترم احباب، اللہ کا حکم آ گیا کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ اپنے 2 بچے بڑی جلدی فوت ہو چکے، یہ بچہ جو جوان بن چکا ہے یہ ان کے دکھ کا ازالہ کر رہا ہے، لیکن اللہ بے نیاز کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب اس کو بھی زید ابن محمد نہیں کہنا، اب اس کو زید ابن حارثہ ہی دوبارہ کہنا ہے۔ اب یہاں پر ظاہر بات ہے کہ فطری طور پر میرے آقا بھی انسان ہیں، بشر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ انما انا بشر اغضب کما یغضب البشر وارضى کما یرضى البشر، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں ایک بشر ہوں،
جس طرح انسانوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے، جس طرح انسانوں کو خوشی ہوتی ہے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو انسانی فطرت کے جو تقاضے ہیں میرے آقا ان سے بے نیاز تو نہیں ہیں، وہ انسانی فطرت کے تقاضے تو آقا کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ جب 2 بچے اپنے پہلے فوت ہو گئے، اب اس کو زید ابن محمد کہنے سے منع کر دیا گیا، ظاہر بات ہے فطری طور پر ایک دکھ کی کیفیت تو بنے گی، ایک دکھ کی کیفیت تو بنے گی، دل میں پریشانی تو تھوڑی آئے گی۔ لیکن جب میرے محبوب کے دل میں پریشانی آنے لگی ہے تو اللہ تسلی دیتے ہیں، اللہ تسلی دیتے ہیں۔ کیا تسلی دیتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ زید تو بھرپور مرد ہے، زید تو بھرپور مرد ہے، اور محمد مردوں کے باپ کوئی نہیں ہے۔ محمد قاسم کے باپ تھے، محمد ابراہیم کے باپ تھے، محمد مردوں کے باپ نہیں ہے، زید کے باپ نہیں ہے۔ لیکن سونے محمد کو بیٹوں کی کمی بھی کوئی نہیں ہے، محمد کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ولیکن رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول جو ہوئے، تو جو اللہ کا رسول ہوتا ہے ساری امت اس کی روحانی اولاد ہوا کرتی ہے، ساری اولاد ہوا کرتی ہے۔ تو محمد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک بیٹے کی نسبت ہم واپس لے رہے ہیں تو یہ بھی تو اعلان کر رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کی ساری امت جو ہے وہ آپ کی روحانی اولاد ہے۔ آپ کا بیٹا تو صدیق اکبر ہے، آپ کا بیٹا تو عمر فاروق ہے، آپ کا بیٹا عثمان ذی النورین ہے، آپ کا بیٹا علی المرتضیٰ ہے، آپ کا بیٹا طلحہ ہے، آپ کا بیٹا زبیر ہے، آپ کا بیٹا سعد ہے، آپ کا بیٹا سعید ہے، آپ کا بیٹا عبد الرحمن ہے، آپ کا بیٹا ابو عبیدہ ہے۔ سونے آپ کو تو وہ بیٹے ملے ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر جنتوں کی بشارتیں حاصل ہے، تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کے بیٹوں کا دائرہ اپنے گھر تک محدود ہوا کرتا ہے، لوگوں کے بیٹوں کا دائرہ گھر تک محدود ہوا کرتا ہے، لیکن سونے آپ کے لیے تو وہ روم سے آیا صہیب تو وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ فارس سے آیا سلمان تو وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ حبشے سے آیا بلال وہ آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کے بیٹوں کی تو وسعت ہی بہت زیادہ ہے، پورے عالم کے اندر آپ کے بیٹے پھیلے ہیں، آپ کو بیٹوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ربط ہو گیا نا پہلے 2 جملوں کا کہ سونے اگر بیٹا آپ کا حقیقی کوئی نہیں بچا، اگر زید کا نام واپس لیا جا رہا ہے تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہونے کے ناطے یہ سارے آپ کے بیٹے ہی تو ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب آگے تیسرا جملہ اللہ نے فرمایا کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ تسلی کے اندر مزید اضافہ کیا اللہ نے، تسلی کو اور آگے بڑھایا اللہ نے۔ اللہ اللہ۔ سونے پہلے نبی جو آتے تھے نا ان کی بھی روحانی اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن اس روحانی اولاد کا سلسلہ منقطع ہو جایا کرتا تھا، نیا نبی آ جاتا تھا، نئی شریعت آ جاتی تھی، پہلی روحانی اولاد ختم ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن سونے تو خاتم النبیین ہے، تیرے بعد تو قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تیرے بعد تو قیامت تک کی جو ساری امت ہے وہ سارے تیرے بیٹے ہیں۔ اللہ اللہ، تیرے بیٹے کوئی دور حاضر تک محدود نہیں ہے، تیرے دور تک محدود نہیں ہے۔ تیرا بیٹا تو وہ وہاں بچرا سے حسین علی چلے گا، وہ بھی تیرا بیٹا ہوگا۔ تیرا بیٹا تو وہ راول پنڈی سے شیخ القرآن آئے گا، غلام اللہ خان، وہ بھی تیرا بیٹا ہوگا۔ تیرا بیٹا قلعہ دار سنگھ کی دھرتی پہ قاضی نور محمد ہوگا، وہ بھی تیرا بیٹا ہوگا۔ تیرا بیٹا تو پنج پیر سے طاہر آئے گا، وہ بھی تیرا بیٹا ہوگا۔ تیرا بیٹا گجرات کی سرزمین سے سید عنایت اللہ شاہ بخاری آئے گا، وہ بھی تیرا بیٹا ہوگا۔ تیرا بیٹا تو گجرانوالہ سے شمس المحدثین قاضی شمس الدین آئے گا، وہ بھی تیرا بیٹا ہوگا۔ تیرا بیٹا سرگودا سے محمد امیر بندیالوی آئے گا، وہ بھی تیرا بیٹا ہوگا۔ تیرے بیٹوں کی کمی کوئی نہیں ہے، تیرے بیٹے تو قیامت تک جاری رہیں گے۔ اللہ اللہ، تو خاتم النبیین ہے، تیرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نئی امت بننے والی نہیں ہے، ساری بس تیری ہی امت رہنی ہے، تیری ہی روحانی اولاد کا سلسلہ چلنا ہے۔ 3 جملوں کا ربط ہو گیا۔ اب چوتھا جملہ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا،
اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ جملہ میرے آقا کے متعلق ہے ہی نہیں، اب اس کا ربط کیسے بنے گا؟ اللہ اللہ، جب اللہ نے فرمایا نا کہ خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں، تو پھر دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ یہ بات تو بڑی عجیب سی ہو گئی، پہلے بھی نبی آتے رہے، کبھی کسی نے خاتم النبیین اپنے آپ کو نہیں کہا تھا، بلکہ وہ تو پیشین گوئیاں کرتے رہے کہ ہمارے بعد اور آئیں گے، اور خاص طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں کرتے رہے۔ یا اللہ نبوت کا سلسلہ سیدنا آدم سے چلایا تھا، کوئی تھوڑا بہت بھی نہیں رکھا، کم و بیش 1,24,000 بھیجے۔ یا اللہ تو یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ہی نبی بنا دیتا اور قیامت تک کے لیے شریعت انہی کو دے دیتا، کیا تو یہ بھی جا سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا، تو نے نبوت کا سلسلہ آگے چلایا اور یہ چلتا آ رہا تھا، کم و بیش 1,24,000 آگے۔ تو یا اللہ اب کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے؟ یا اللہ اگر یہ حضرت آدم سے اب تک چل سکتا ہے تو اب سے قیامت تک تو بھی چلایا جا سکتا ہے نا، تو یا اللہ اب کیوں چلایا جا رہا ہے، اب کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ کان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کا علم یہ کہتا ہے کہ آدم کے بعد تو مزید ضرورت تھی، شیش کے بعد مزید ضرورت تھی، ادریس کے بعد تو مزید ضرورت تھی، نوح کے بعد تو مزید ضرورت تھی، ابراہیم کے بعد تو مزید ضرورت تھی، اسحاق کے بعد تو مزید ضرورت تھی، اسماعیل کے بعد تو مزید ضرورت تھی، اللہ اللہ یعقوب کے بعد ضرورت تھی، یوسف کے بعد ضرورت تھی، موسیٰ کے بعد ضرورت تھی، وہ سارے جو نبی آتے گئے، عیسیٰ کے بعد تک بھی ضرورت تھی، لیکن میں اللہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ اب ضرورت کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے، اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب ضرورت نہیں ہے تو پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ میرا اللہ کا علم یہ کہتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے اوپر اپنے علم کو دلیل بنایا ہے، ختم نبوت پہ اللہ نے اپنے علم کو دلیل بنایا ہے کہ میں اللہ کا علم یہ کہتا ہے کہ آج تک تو ضرورت تھی یہ سلسلہ چلانے کی، اور میرے اللہ کا علم یہ بھی کہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ اس چوتھے جملے کا بھی ربط واضح ہو گیا۔ تو اب اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار پیدا ہو، وہ کذاب اور کافر ہوگا، اور وہ بدبخت گویا اللہ کے علم کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اللہ کے علم کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے علم کو دلیل بنایا ہے کہ میرا علم کہتا ہے کہ اب مزید کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون ہوتا ہے کہ جو اللہ کے علم کو چیلنج کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ مزید ضرورت تھی تو میں آ گیا ہوں، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اب پھر دو سوال پیدا ہوتے ہیں، اب ان کا میں جو تھوڑا سا جواب دے کے اجازت چاہوں گا۔ سلسلہ چلتا رہا، اللہ ایک نبی کے اوپر بھی تو معاملہ ختم کر سکتے تھے، اللہ قیامت تک کی شریعت حضرت آدم کو ہی دے سکتے تھے، ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ سلسلہ کیوں چلایا گیا؟ یہ ایک سوال۔ اور اگر چلایا گیا تھا تو اب بند کر کیوں دیا گیا؟ دوسرا سوال۔ پہلے چیز کے اندر کیا حکمت ہے، دوسری چیز کے اندر کیا حکمت ہے؟ اللہ اللہ کے کاموں کے اندر بڑی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اور اصل حکمتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کچھ بندوں کے ذہنوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں جو ان دونوں چیزوں کی حکمتیں جو میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی ہیں وہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ اللہ، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے بعد اس لیے مزید ضرورت تھی، اور یہ ضرورت چلتی آ رہی تھی کہ انسانیت ابھی بالکل ابتدائی مراحل پہ تھی، اور ابھی بڑی ساری چیزیں انسانیت ان سے واقف ہی نہیں تھی، ان کے متعلق احکام اگر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آتے ہیں انسانیت کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حضرت آدم تو چلو ہوئے نبی، ان کو تو اللہ الہام کے ذریعے سب سمجھا دیں گے، لیکن عوام کو کیسے سمجھ آئے گی؟
عوام کو جس چیز کا عوام کے نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تصور ہی نہیں کیا، اس کے متعلق احکام آ جائیں۔ مثال کے طور پر یہ قرآن حکیم نازل ہو جاتا سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے اوپر۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن نازل اگر ہو گیا، اب قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، اس وقت کسی کے پاس مال ہی کوئی نہیں تو زکوٰۃ کس نے دینی ہے؟ تناسب بھی کوئی نہیں، کسی کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا ہے، ایک دوسرے سے مفت میں تعاون کر رہے ہیں۔ ایک چیز ایک بھائی نے تیار کی ہے، دوسرے کو ضرورت پڑ گئی ہے، وہ اس سے وہ چیز لے لیتا ہے، دوسرے نے جو تیار کی ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، آپس میں تعاون سے کام چل رہا ہے۔ غریب ہے ہی کوئی نہیں، زکوٰۃ کنوں دینی ہے؟ اللہ اللہ۔ زکوٰۃ ہوتی ہے مال پر، سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس وقت سونا زمین کی کانوں کے اندر ہے، یا اگر زمین کے اوپر بھی پڑا ملا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے اس کی اہمیت کیا؟ صرف ایک پتھر ہی تو ہے، ان کو کیا پتہ کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس سے کوئی لین دین تو ہو نہیں رہا اس دور میں، وہ تو ایک پتھر ہی ہے، صرف یہ ہے کہ باقی نہیں چمکتے، یہ چمکتا ہے، اتنا سا فرق ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ اور اگر کہہ دیا جائے کہ اس کا 40واں حصہ بھائی کو دینا ہے، دوسرے بھائی کو دینا ہے، تو جنہوں دین لگو گے وہ آکھے گا کہ جتوں تو لیا میں بھی اتوں پھڑ لینا، تو میرے تے کیوں پہ احسان کرنا ہے؟ مینوں تیرے احسان دی کی لوڑ ہے، اتنا سارا تو پہ ہے۔ اللہ اللہ۔ رقم پر زکوٰۃ ہوتی ہے، رقم کا تصور ہی کوئی نہیں۔ تو جو بھی معاشی معاملات ہیں اگر ان کے متعلق احکام نازل کیے جاتے سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں، ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر کوئی عمل پیرا نہ ہو سکتا، نہ ان کو سمجھ سکتا۔ انسانیت آہستہ آہستہ ترقی کرتی گئی، جو ابتدائی دور میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق احکام تھے وہ دے دیے گئے۔ پھر اگلے دور میں انسانیت کے سامنے کئی نئی چیزیں آئیں، جب نئی چیزیں آئیں تو ان کے مطابق احکام نئے آئے، وہ نئے نبی نے پہنچا دیے۔ پھر اگلے دور میں انسانیت ترقی کے اور مرحلے میں پہنچی اور پھر نئے احکام آ گئے۔ قرآن حکیم کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پہ پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ بعض خطباء یہاں پر ایک جملہ بول جاتے ہیں کہ سابقہ شریعتیں نامکمل تھیں، میرے آقا کی شریعت مکمل ہے۔ یہ جملہ کئی خطباء بول جاتے ہیں، مجھے ان کے اس جملے سے اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں ہر شریعت مکمل تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے ہر شریعت، اور ہر شریعت مکمل ہی آئی ہے، لیکن مکمل ہونے کے انداز ہوتے ہیں دو، ایک ہے اپنے دور کے لیے مکمل ہونا اور ایک ہے قیامت تک کے لیے مکمل ہونا۔ آئی ہر شریعت مکمل ہے، کوئی بھی نامکمل نہیں آئی، لیکن اپنے اپنے دور کے لیے مکمل آئی ہے، اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق مکمل آئی ہے۔ قیامت تک مکمل جو ہے وہ میرے آقا کی شریعت آئی ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر قرآن حکیم حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کر دیا جاتا نا کہ سلسلہ تناسل اگے چلدا ہی کوئی نہ، اساں تساں ہوندا ہی کوئی نہ، کہانی اتھے ہی مکی ہوندی۔ کیوں؟ یہ قرآن تو کہتا ہے بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز نہیں، قرآن کہتا ہے ماں بیٹے کا نکاح جائز نہیں، باپ بیٹی کا نکاح جائز نہیں، اور اس وقت تو یہی 3 رشتے تھے۔ حضرت آدم باپ تھے اور ان کی بیٹیاں تھیں، مذکر اور مؤنث کو اگر دیکھا جائے، حضرت حوا ماں تھیں، ان کے بیٹے تھے، اور یا پھر مذکر اور مؤنث بہن بھائی تھے آپس میں۔ تو اب ان کے تو آپس میں رشتے سب کے حرام، تو پھر آگے نسل کیسے چلے گی؟ اگر قرآن اس دور میں نافذ العمل کر دیا جائے تو پھر تو نسل چلتی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اس دور میں عارضی طور پر پھر یہ حکم دیا گیا کہ ابھی بہن بھائیوں کے آپس میں نکاح ہو جائیں گے، ماں بیٹے کا تو نہیں ہوگا، باپ بیٹی کا تو نہیں ہوگا، لیکن بہن بھائیوں کے آپس میں ہو جائیں گے۔ البتہ اتنا خیال رکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے ایک انتظام یہ فرمایا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو جب بھی کوئی حمل ٹھہرتا تھا تو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا، ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ یہ 2 جو ایک حمل میں پیدا ہوئے ان کو آپس میں سگا سمجھا جاتا تھا، اور جو دوسرے حمل والے ہیں ان کی حیثیت یوں سمجھے کہ جیسے ان کے کزن کی ہے۔
تو پہلے حمل والے کی دوسرے والے سے شادی جائز ہے، تیسرے والے سے، چوتھے والے سے جائز ہے، لیکن پہلے حمل والے لڑکے کی خود پہلے حمل کی لڑکی سے شادی جائز نہیں، دوسرے کی دوسرے سے جائز نہیں ہے، دوسرے کی پہلے یا تیسرے چوتھے سے جائز ہے۔ تو یہ ایک چیز رکھی گئی۔ تو بہرحال اس دور میں ابھی ضرورت تھی کہ جوں جوں انسانیت آگے بڑھتی جائے گی، انسانیت کی ذہنی ترقی ہوتی جائے گی، معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق نبی آتے جائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ تو حکمت ہو گئی کہ آج میرے آقا تک کیوں آتے گئے۔ اب حکمت اس بات کی کہ میرے آقا پہ آ کے سلسلہ ختم کیوں کر گیا، ختم کیوں کیا گیا۔ اس کے لیے دو چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک چیز جو ہے حقیقت میں بہت بڑی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے، لیکن ہماری اپنی سوچ سے تھوڑی سی ماورا قسم کی چیز ہے، اور دوسری وہ بیان کروں گا کہ جو ہماری اپنی ذات کے متعلق ہے، جس کی ہمیں اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ یہ قرآن حکیم، میں نے شروع میں کہا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ ازل سے ہے، یہ ازلی ہے، یہ ابدی ہے، اور یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا ازلی ابدی دستور ہے، یہ دائمی قانون ہے، اور دائمی قانون جو ہے اس کے نفاذ کا کبھی نہ کبھی تو کوئی وقت ہونا چاہیے نا۔ جب اللہ نے ایک دائمی قانون، اللہ کا ایک دائمی قانون ہے، ازلی ہے، اللہ کی صفت ہے، اور وہ میرے آقا کے دور تک تو وہ نافذ نہیں ہوا، لیکن کبھی تو وہ دور آنا چاہیے، نہیں تو یہ صفت جو ہے اس کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، یہ صفت کبھی تو نافذ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ضرورت تھی کہ یہ قرآن نافذ ہو، اور اگر اس کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر یہ دائمی تو نہ بنا، پھر یہ دائمی تو نہ بنا۔ تو چونکہ یہ دائمی قانون ہے اور اللہ کا دائمی دستور کبھی دنیا میں نافذ ہونا ہی تھا، یہ ہونا ضروری تھا، تو اللہ نے اس دور کو مناسب سمجھا کہ اب یہ نافذ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسانیت ترقی کے اس مرحلے تک پہنچ چکی ہے کہ اب وہ احکام دیے جا سکتے ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، تو اللہ نے یہ نافذ کر دیا۔ ایک مملکت کا دستور بنایا جائے نا، ایک مملکت بنائی گئی، نیا ملک وجود میں آیا، اس کا دستور بنایا گیا نا، تو اس کے اندر بعض اوقات ایک شک رکھی جاتی ہے کہ یہ دستور جو ہے ابھی حالات اس کے پورے نفاذ کا تقاضا کرنے کے قابل نہیں ہے، پورا یہ نافذ ابھی نہیں ہو پائے گا، لیکن اتنا عرصہ جو ہے وہ ایک وقت دیا جاتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے، اور جو حکومتیں ہیں وہ اتنے عرصے تک پابند ہوں گی کہ حالات کو اس مرحلے تک لے کے آئیں کہ یہ سارے قانون نافذ ہوں۔ تو دستور ایک ملک کا بھی ہو تو وہ بھی نفاذ کا تقاضا کرتا ہے، وہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ اگر چلو عارضی طور پر وہ تھوڑا سا معطل رہ بھی جائے، لیکن کبھی نہ کبھی تو اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ تو جب ایک عام ملک جو ہے، جو مخلوقات کے بنائے ہوئے ملک ہیں، تو ان کے دستور ہونے چاہیے، تو جو اللہ کا بنایا ہوا ہے تو اس کو بھی تو نافذ ہونا چاہیے، جو ساری کائنات کے لیے بنایا گیا ہے، جو ساری کائنات کا ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس کو بھی تو نافذ ہونا چاہیے نا۔ اللہ اللہ۔ اور دوسری جو حکمت ہے، جو کہ ہماری سوچ کے مطابق ہے، جو ہمارے سے متعلق ہے، انسانیت ترقی کے مراحل میں آگے بڑھتی گئی، ترقی کے مراحل میں آگے بڑھتی گئی، ذہنی ترقی ہوتی گئی، ذہنی اپروچ آگے بڑھتی گئی، لیکن جس وقت ذہنی اپروچ آگے بڑھتی ہے تو کبھی وہ حق کی طرف آگے بڑھتی ہے، تو کبھی کئیوں کی ذہنی اپروچ باطل کی طرف بھی تو آگے بڑھنے لگ جاتی ہے۔ دونوں طرف ترقی ہوتی ہے، حق کی طرف بھی ترقی ہوتی ہے، باطل کی طرف بھی ترقی ہوتی ہے، اور باطل کی طرف بھی بڑی ترقی ہوئی۔ قدیم ادوار میں اتنی بھی ذہنی اپروچ گئی کہ آنا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرنے والے بھی پیدا ہوئے، اس طرح کی بھی باطل کی ذہنی اپروچ جو ہے وہ آگے بڑھی کہ آنا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرنے والے بھی آئے، لیکن باطل کی ذہنی ترقی، ذہنی اپروچ کبھی بھی میرے آقا کے زمانے سے پہلے کبھی بھی اس تک نہیں پہنچی تھی کہ کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو۔
میرے آقا سے پہلے تاریخ کے اندر کوئی نام محفوظ نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک، اور پھر حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعد میرے آقا تقریباً 600 سال بعد آئے ہیں، لیکن ان 600 سال میں بھی کوئی جھوٹا مدعی نبوت نہیں پیدا ہوا، کوئی دعویٰ دار نہیں پیدا ہوا۔ تو باطل کی ذہنی اپروچ اگرچہ بڑی آگے تک پہنچی، لیکن اس جگہ پہ نہیں پہنچی تھی کہ نبوت کے جھوٹے دعوے شروع کر دیے جائیں۔ میرے آقا کے دور میں مسیلمہ کذاب نے میرے آقا کی زندگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے میرے آقا کی زندگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اب انسانیت کی ذہنی اپروچ چونکہ اس طرف جانے لگ گئی تھی، باطل کی ذہنی اپروچ ادھر جانے لگ گئی تھی کہ اب نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی آنے لگ گئے۔ اب ایک طرف اگر اللہ کے سچے نبی آتے جائیں، دوسری طرف یہ جھوٹے دعوے دار آتے جائیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے لیے تو دقت ہو جائے گی۔ سچا ہے اور ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو جھوٹا سمجھ کے انکار کر دیں تب بھی کافر، اور جھوٹا ہے ہم خدا نہ خواستہ سچا سمجھ کے مان لیں تب بھی کافر۔ ہمارے لیے تو دقت ہی دقت بن جائے گی کہ کس کو مانے کس کو نہ مانے، کیونکہ جھوٹے دعوے دار بھی آ رہے ہیں، سچے نبی بھی آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس دقت سے ہمیں بچا لیا کہ جب باطل کی ذہنی اپروچ اب اس طرف جانے لگ گئی ہے کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار وہ پیدا ہونے لگ گئے ہیں، تو انسانیت کے لیے مشقت نہ بن جائے، انسانوں کو یہ سوچنا نہ پڑ جائے کہ کس کو مانوں کس کو نہ مانوں۔ اللہ، ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہوتا، کوئی پہچان کا معیار نہیں تھا کہ کس سے پتہ چلتا کہ یہ سچا نبی ہے یہ جھوٹا نبی ہے۔ ایک کہا جائے گا کہ جی معجزہ ایک معیار ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف جادو بھی تو ہوتا ہے۔ ہمیں فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معجزہ ہوا ہے یا یہ جادو ہوا ہے؟ یہ ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا، ہمارے لیے تو تذبذب بنے گی۔ اللہ نے انسانیت کو اس دقت سے بچا لیا، اور اس دقت سے بچا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ محمد خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور میرے آقا نے بھی واضح اعلان کر دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی آبادی، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور دیکھو خیال کرو، خاتم النبیین کے کوئی الٹے سیدھے معنی نہ بنانے لگ جانا، کوئی الٹے سیدھے معنی نہ بنانے لگ جانا۔ میں محمد خود معنی بتا کے جا رہا ہوں کہ لا نبی آبادی، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اسی کو رکھنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی بات پہ میں اپنے درس کو ختم کرنا چاہوں گا۔ بڑی حد کر دی انہوں نے مسئلے کو پہنچانے کے اندر، بڑا اعلیٰ انداز میں پہنچایا۔ امام صاحب نے کہا کہ اگر کوئی میرے آقا کے بعد نبوت کا دعوے دار پیدا ہوتا ہے، وہ بھی جھوٹا اور کذاب اور کافر ہے۔ اگر کوئی اس کو ماننے کا اعلان کرتا ہے، جو اس کو نبی مان لیتا ہے، وہ بھی جھوٹا کذاب اور کافر ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا بات یہیں پہ نہیں رکے گی، بات یہیں پہ نہیں رکے گی۔ ایک بندہ ہے، نہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نہ ہی اس نے کسی جھوٹے کو نبی مانا ہے، لیکن ایک بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور یہ سوچنے لگ گیا کہ یار ہو سکتا ہے سچائی ہوئے۔ اللہ میں ویکھاں تے صحیح یہ کل دلیل کی ہے۔ امام اعظم نے کہا اتنا سوچنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ جب اللہ نے واضح کر دیا کہ لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اب بھی گنجائش سمجھ رہا ہے تو پھر تو نے اللہ کی بھی نہیں مانی ہے، اللہ کے نبی کی بھی نہیں مانی ہے، تو کافر ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد